तो नाक की बात कर रहा था। बहुत कमाल अमल है। मेरे हुजूर ने फरमा दिया कि नाक के अंदर शैतानी जिन्नाती काली चीजें नाक के अंदर जाके रात को बसेरा करती हैं, बस फरमा दिया। और मेडिकल साइंस इसको और अंदाज से बयान करती है, वो भी कहती है कि ये बीमारियां तकलीफें हैं, तो उसका हल, नाक का इलाज क्या करें? उसका बेहतरीन इलाज सूरत अल काफिरून का अमल मैंने बताया था। 1001 बार सरसों के तेल पे या जैतून के तेल पे दम कर लें, घर के अफराद इकट्ठे होकर, या एक फर्द 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पढ़ ले, कोई हरज नहीं। और घर के अफराद इकट्ठे होकर पढ़ के उसके चंद कतरे नाक के इधर, चंद कतरे इधर डाल के उसको अच्छी तरह नाक को ऐसे मल लेंगे। कमाल चीज है, कमाल चीज। ये तो मैं बताया करता हूं पुरानी लाइलाज बीमारियों के लिए, पुरानी लाइलाज बीमारी, ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। सूरतुल काफिरून, असल में इसमें चैलेंज है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, इसका माना पढ़े। ओए तू क्या समझता है अपने आप को? ना मैं तेरी मानूंगा, ना मैं तेरी इबादत करूंगा, ना मैं तेरी बंदगी में आऊंगा, ना मैं तेरी बातों में आऊंगा, ना तेरे फंसावे में आऊंगा, ना तेरे जाल में आऊंगा, ना मैं तेरी कोई बातों और अक्स में रंगा जाऊंगा। नहीं, बातें करते 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 आखिर में फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, जा तेरा दीन अपना है, मेरा दीन अपना है। तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। जा, चैलेंज है, काली चीजों को चैलेंज है, काली दुनिया को चैलेंज है, काले जादू को चैलेंज है, सिफली चीजों को चैलेंज है, बीमारियों को, नजरे बद को, जादू को, जिन्नात को, असरात को, इन सब को चैलेंज है। तो क्या कहता है कि मैं हूं सब कुछ हूं? नहीं, मेरा रब है सब कुछ। अल हुक्म लिल्लाह, अल अम्रु लिल्लाह, अल फौकु लिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक्तदिरुन मा तशाउ मिन अम्रिन यकून। मेरा मौला तू मालिक भी है, इख्तिदार भी तेरा है, बस तू अमर करेगा, कुन कहेगा, फयकून हो जाएगा। 1001 बार सूरतुल काफिरून, हर दफा तस्मिया बिस्मिल्लाह 7, अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक। घर में खाना पीना पकाना, तेल लगाना, जिस्म पे, सर पे, कान के अंदर, कान के बाहर, आंखों के अंदर, भवों पे लगाएं, और जब नाखून काटे नाखूनों पे लगाएं। ये तेल जिंदगी में कभी खत्म ना होने दे। हर हफ्ते उसके अंदर फिर पढ़ ले, हर हफ्ते नहीं पढ़ सकते, हर महीने पढ़ ले, हर महीने नहीं पढ़ सकते, 2-1.5 महीने के बाद फिर पढ़ ले 1001 बार। एक दफा पढ़ा भी 100% तासीर रखता है। मजीद दोगुना चौगुना और मजीद उसमें ताकतें, रूहानी कुव्वतें, बिजलियां पैदा करने के लिए फिर पढ़ें। अच्छा, इस तेल का हल, नाक की हड्डी बढ़ी हो जिसका, और बार बार ऑपरेशन करा के फिर बढ़ जाती है, कई वाकयात है। छींकों का तूफान हो, रात को नाक बंद हो जाती हो। मुझे एक साहब कहने लगे मेरी जबान कट जाती थी सांस ले लेकर, क्योंकि मुंह से सांस ले लेकर जबान खुश्क हो जाती थी, कट जाती थी। इतनी तकलीफ में रात गुजरती थी, और रात का ख्याल, तस्वर आते ही एक बस हैबतनाक कैफियत पैदा होती थी। और कहा कि जब से मैंने ये तेल नाक में डाला, और मेरे नाक में राहत ही राहत है, सेहत ही सेहत, और मेरे मुंह से वो मुंह बंद है और नाक से बेहतरीन सांस आती है और तबीयत में राहत होती है। इस तेल को अपनी जिंदगी में शामिल करें, अपनी खाने में, अपनी ग़िज़ाओं। चंद कतरे हंडियों में डालते हैं, चंद कतरे किसी चीज में, आटा घूमते हुए चंद कतरे डालते हैं। और सूरतुल काफिरून के अंदर ताकत है, कुल या अय्युहल काफिरून, बड़ी ताकत है। और ये घर भर का इलाज है, घर भर की सेहत है, घर भर की तंदुरुस्ती है। इसका ना आप तर्जुमा जरा गौर से पढ़िएगा। वो रास्ते बंद करें जिन रास्तों से जिन्नाती, शैतानी, सिफली चीजें आती हैं, उन रास्तों को बंद करें। और एक और रास्ता है, वो रास्ता है नमाज के दौरान सजदे की नजर, सजदे पे नजर रखना, सजदे की जगह पे, और अत्तहियात के दौरान अपनी गोद पे नजर रखना। कितने पुराने नमाजी हैं, नमाज के दौरान इधर उधर देखते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, शरारतुल आशिकीन है उनका नाम है, तो वो एक साहब ना नमाज पढ़ रहे थे, नमाज में इधर उधर देख रहे थे, उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जिनकी नजरें नमाजों में भटकेंगे, वो नजरें कभी पाक नहीं हो सकती। बस अगला लफ्ज नहीं है मेरे पास, अगला लफ्ज नहीं है। ये तेल एक दफा बना लेंगे, पढ़ ले,
اور پھر اس میں تجدید تازگی کرتے رہا کریں، پھر پڑھتے رہا کریں، کبھی کبھار پھر پڑھ لیا، پھر پڑھ لیا۔ اچھا، ایک دفعہ سورۃ الکافرون پڑھنے کا فائدہ بتاؤں، صرف ایک بار۔ فرمایا جو ایک بار سورۃ الکافرون پڑھتا ہے شیطانی چیزیں گھٹنوں تک جل جاتی ہیں۔ کہتے ہیں پچھلی جمعرات میں فارسی کے فائدے بتانے کا وعدہ فرمایا تھا، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ گھٹنوں تک شیطانی چیزیں جل جاتی ہیں۔ جو دوسری دفعہ سورۃ الکافرون پڑھتا ہے ناف تک شیطانی جناتی سفلی کالی چیزیں جل جاتی ہیں، اور جو تیسری دفعہ سورۃ الکافرون پڑھتا ہے سارا شیطانی جسم جل کے خاک اور راکھ بن جاتا، ختم ہو جاتی۔ وہ چیزیں خود ختم ہو جاتی ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو اجیرن کیا ہوا تھا، دکھی کیا ہوا تھا، لڑائیوں کے ذریعے، نفرتوں کے ذریعے، دکھوں اور پریشانیوں کے ذریعے، طلاقوں اور معاشرے میں آپس میں نفرتیں، اور گھر کے اندر بدحالی اور رزق چھین لینا، رزق چھپٹ لینا۔ اور انسان کہتا ہے ابھی اتنی تنخواہ تھی کہاں گئی، گزارا نہیں ہوتا۔ تو سورۃ الکافرون بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور، عجب طاقت ہے اس میں۔ کھلا چیلنج ہے نا، اصل میں کھلا چیلنج ہے، اور کھلا چیلنج وہ کرتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، غور سے سمجھے گا۔ مقابلہ کر، تو اپنے جوہر آزما، میں اپنی طاقت آزماتا ہوں، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، آ دیکھ۔ جس کے پاس طاقت ہو نا وہ کھل کے وار کرتا ہے اور کہتے آ۔ تو چونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا نام ہے، اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا نظام ہے، اس لیے جب یہ سورت پڑھتے ہیں تو کھلا چیلنج ہے، اور اس چیلنج کے سامنے پھر کوئی طاقتور سے طاقتور کالی چیز، کالے چال، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ نہیں ٹھہر سکتے، ان چیزوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ خدائی بول ہیں، یہ قدرتی بول ہیں، یہ عرشی بول ہیں، یہ وحی کے بول ہیں، یہ آفاقی بول ہیں، یہ نوری بول ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا خیال ہے؟ ان راستوں کو بند کریں گے؟ بند کریں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اس تیل کو پاؤں کے تلووں اور ہتھیلیوں کی مالش کریں، پنڈلیوں کی مالش کریں، پھر دیکھیں صحت اور تندرستی۔ سوتے وقت جسم کے اور حصے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس تیل کو ناف کو لگائیں، اس تیل کو ناک کے اندر ڈالیں، اس تیل کو کان کے اندر بھی ڈالیں اور کان کے باہر بھی لگائیں، اور بھووں پہ لگائیں، بھووں پہ لگائیں۔ پھر صحت اور تندرستی کے راز دیکھیں، راز دیکھیں۔ تو راستے بند کر دیں سارے، اور دیواریں بڑی کر دیں۔ گھر کی دیواریں نا اپنے گھر کی ذرا وہ بڑی کر دیں، اور میٹیریل منگوا کے نا دن رات کاریگر لگا دیواریں بڑی کر دیں، یہ دیر نہ کرے۔ اور دیواریں کس چیز سے بڑی ہوں گی؟ قرآن سے بڑی ہوں گی۔ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت تھوڑی کریں، روز کریں، اس کی زیارت کریں، پھر گھر کے اندر کی دیواریں بڑی ہو جائیں اور گھر طاقتور ہو جائے۔ اور ایک آخری چیز بتاتا ہوں، گھر کے اندر جناتی، شیطانی، سفلی اور کالی چیزوں کا دروازہ اگر بند کرنا ہے تو گھر کے کسی بھی راستے سے نہ آئے، ارکو کام کریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام اور ایک دفعہ قل ہوا۔ چلیں، سامنے ہوٹل تھا تو ہم گئے نا، تو کمرے کے اندر داخل ہوئے تو اللہ الصمد منہ سے نکل گیا، ایسے قل ہو اللہ الصمد، سلام کیا اور یہ پڑھا۔ اچھا، میں نے کہا آپ کا راز اب سمجھ آ گیا۔ کیا بھائی؟ میں نے کہا یہ سلام اور قل واللہ علی کنز الاموال کی حدیث، ارے آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا سارے جہان کو میں نے بتایا، مجھے پتا نہیں۔ ہاں بھائی، یہی کچھ ہے۔ اور کہا کہ میرے بڑے مدینہ میں پرانے رہتے ہیں، وہاں سے گری پڑی سبزیاں لاتے تھے، گرے پڑے پھل لاتے تھے، اور بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا تھا، انہی کو ابال کے کھا لیتے تھے۔ اور ایک وقت غربت کا تھا، تنگدستی کا تھا، اور جب سے گھر کے اندر میں نے جناتی کالی چیزوں کو، یہ میرے الفاظ ہیں، جناتی کالی اور جادوئی چیزوں کو میں نے گھر کے داخلے بند کیے ہیں، میں نے کہا یہ میرے الفاظ ہیں، اس دن سے میرے گھر میں تنگری آ گئی۔ میں نے ان کے گھر میں 100 150 70 80 بندہ عام کھانے میں دیکھا، اور دسترخوان ہوتا ہے تو وہاں سے لے کر وہاں تک، اور ہر چیز انوکھی ہوتی ہے۔ تو گھر کے اندر یہ دروازے بند کریں، جسم کے اندر کے دروازے بند کریں، صحت کے اندر کے، کانوں کے دروازے، آنکھوں کے دروازے، جسم، یہ دروازے بند کریں۔ ان دروازوں کے ذریعے سے جناتی، شیطانی، جادوئی چیزیں آتی ہیں، دروازوں کے ذریعے سے
کہیں گے نا ضرور. پھل سے لے کے نا ان کو پیس کے فریج میں ان کو میلٹ کر کے یعنی شاپروں میں ڈال کے رکھتے ہیں, برتنوں میں نہیں, شاپروں میں, جگہ تھوڑی گھیرتے ہیں. پھر گرمیاں جو آ رہی ہیں نا اصل میں یہ حبس والی گرمی, فالسا اس کا آخری علاج ہے. ہائی بلڈ پریشر کا بھی, جسم میں پانی کی کمی کا بھی, اور حدت کا بھی, جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں اور جس کے معدے میں تیزابیت ہو, جس کو کچھ کھانا ہضم نہ ہوتا ہو. فالسا تو کمال چیز ہے. فالسا تو وہ ہے جس کو سنبھال کے رکھیں, اور یہ تو سارے سال کی سوغات ہے. سارے سال کیسے؟ اس کی چٹنی بنائیں, فالسا, اناردانہ, پودینہ, تھوڑا سا لہسن, تھوڑا سا, اور تھوڑی سی کالی مرچ, اور تھوڑی سی چھوٹی الائچی. جب چھوٹی الائچی ڈالیں گے لہسن کی بو بھی چلی جائے گی, کالی مرچ کی تلخی بھی چلی جائے گی, اور ساری لذتیں. اور یہ بہترین چٹنی بنا کے یہ رکھ دیں, ہر کھانے میں ساتھ رکھیں, دہی میں ملا کے یا بغیر دہی کے. یہ تو سارے سال کی سوغات ہے. اور دیکھیں پھر کہاں گیا پیٹ, اور کہاں گیا چربیاں, اور کہاں گیا ویٹ, اور کہاں زندگی. یہ تو سارے سال کی سوغات ہے. اس کو کھانے کے ساتھ کھائیں, اس کو دہی کے ویسے کھائیں. یہ تو چٹنی بنا کے رکھ لیں, اس کی فالسے کی کمال چٹنی, زبردست چٹنی, بہت سستا ہے اور بہت کمال چیز ہے, بابرکت ہے. تو فالسا لے لیں, اس کو رکھ لیں, اس کو پیس لیں, اس کا شربت بنائیں, اس کا شیک بنائیں, اس کو کھولیں, اس کو کریں. فالسا صحت اور تندرستی کی دلیل ہے.